اللہ کے رسول کی نفرت اور کچھ اللہ کے رسول. تو وجہ جب ہمیں معلوم ہوگی کہ فلاں وجہ سے ہمیں عزت مل رہی ہے، تو جس وجہ سے ہمیں عزت ملی ہوگی تو اس کے ہم شکر گزار ہوں گے. اس لیے اللہ کہتا ہے جو میرے بندوں کا بھی شکر گزار نہیں ہے وہ بھی میرا شکر گزار. ثابت ہوا کہ بندوں کا بھی شکر گزار ہونا مسلمان کے لیے لازم ہے. جب ہم اولیاء اللہ کے اس زمرے میں آتے ہیں کہ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں علم توحید، علم رسالت، علم ولایت اور علم معرفت عطا کیا ہے. اس وجہ سے ان کی عزت کرتے ہیں. وہ موجود ہوں یا نہ ہو، اللہ تو ہر جگہ ہے نا. اس لیے کہا عزت کرنے والے کے لیے موجود ہونا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا. وہ ہر حال میں عزت ہی کرے گا، وہ ہر حال میں. اسے پتا ہے کہ عزت سے ہی عزت ملتی ہے، موجودگی کا عالم نہیں. اس لیے اللہ کے نبی کا موجود ہونا نہ ہونا ٹھیک ہے ہم نہیں دیکھتے. ہم دیکھتے ہیں اللہ نے انہیں عزت کتنی دی. اس عزت کی وجہ سے ہم آج بھی ان کی اسی طرح عزت کریں جس طرح صحابہ عزت کرتے تھے، تو ہم ایمان میں سلامتی والے. تو طریقہ بتا دے وہ جو دین نے اور اللہ نے اور صحابہ نے طریقے ہمیں بتائے ہیں عزت اور پیروی، اطاعت اور رضا اور قرب اور معرفت اور علم اور ادب کے، وہی طریقے ہم نے قیامت تک لوگوں کو بتانے ہیں. خود سے ہم نے کوئی نیا طریقہ نہیں بتانا. پیروی وہی رہے گی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حاضر دور میں کرتے تھے نبی کے. جب پیروی نہیں بدلی، علم نہیں بدلا. جب علم نہیں بدلا، شعور نہیں بدلا. جب شعور نہیں بدلا تو اطاعت نہیں بدلی. جب اطاعت نہیں بدلی تو نبی کا مقامی عزت حرمت نہیں بدلا. اس میں تبدیلی نہیں. ان کے پردہ کرنے کے بعد بھی قرآن حدیث میں وہی ان کی آواز ہے، وہی ان کا فرمان ہے، وہی ان کا ادب ہے، وہی ان کا مقام ہے اور وہی ان کا نام ہے. ان میں تو تبدیلیاں نہیں لائیں. یہ مانا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی باقی انبیاء کی طرح دنیا سے چلے گئے ہیں، مگر یہ تو نہیں کہا کہ باقی انبیاء کی جیسے اتباع چھوڑ دی ان کی بھی چھوڑ دو. کسی انبیاء کو راضی کرنا تمہارا لیے لازم ہے، ان کو بھی راضی نہ. ادب والی باتیں جو صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے تھے، وہ ادب والی حدیثیں اب نہیں بتانی کہ آپ نبی موجود ہی نہیں ہے. تو پھر ہمارے دلوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسے پیدا ہوگی؟ محبت تب بھی پیدا ہوگی جب ہم صحابہ کے ادب اور صحابہ کی پیروی کی بات کریں گے کہ وہ نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں. دلیل کے لیے محبت صحابہ سے ہم نے سیکھنی ہے. یقین کے لیے محبت ہم نے اہل بیت سے سیکھنی ہے. اور توحید یعنی کہ ایمان کے لیے محبت ہم نے اللہ سے سیکھی. تو محبت بھی سیکھنے سکھانے سے ملے گی، یعنی کہ مثالیں دینے سے. جب تم محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں صحابہ سے دو گے تو تمہیں پتا ہوگا نا کون سا صحابی اللہ کے نبی سے کس طرح محبت کرتا تھا. ہر صحابی کی محبت کا طریقہ تمہیں ایک جیسا نہیں نظر آئے گا، مگر ایک سے ہی محبت کرتے تمہیں نظر آئے گا. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ ہے. یعنی کہ سارے صحابی محبت کرتے ہیں، ان کے طریقے محبت کے علیحدہ علیحدہ ہیں، مگر جس سے وہ محبت کرتے ہیں وہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو تمہارے بھی طریقے چاہے علیحدہ علیحدہ ہوں، مگر محبت صرف محمد سے کرو، ایک سے.
پھر جب ہم ایک سے محبت سیکھیں گے تو ہمیں کئی سے محبت کے بارے میں معلوم کرنا پڑے گا کہ صدیق اکبر محبت کیسے کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فاطمہ کو زہرا حضرت علی حسن حسین کیسی محبت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ابو بلال حبشی کیسی محبت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، عمر فاروق کیسی محبت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حضرت اویس کرنی کیسی محبت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ الکبریٰ کیسی محبت کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور عائشہ صدیقہ کیسی محبت کرتی تھی۔ محبت تمہیں ہر کسی میں نظر آئے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے طریقے ہر کسی کے ایک جیسے نہیں، تو ثابت ہوا محبت ہر کسی میں ہے، اور جس کے دل میں محبت ہو اللہ کہتا ہے وہی تو ایمان کے نور والا ہو، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا نور ہے۔ تو یہ جاننا پڑتا ہے کہ محبت میں صحابہ کرام جیسے بلال حبشی محبت کرتے تھے یا صدیق اکبر کی بھی ایک جیسی ہے۔ اب بلال حبشی کی محبت کا یہ عالم کہ جب دنیا سے جانے لگے، دنیا میں جب رہتے تھے کبھی انہوں نے نیا سوٹ نہیں پہنا تھا، اپنے آپ کو سوارا نہیں تھا، مگر جب دنیا سے جانے لگے تو سرما بھی لگایا، سب کو لگایا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آج بلال حبشی کیا بات ہے؟ کہا آج میں اپنے اللہ سے ملنے، تو یہ محبت ہے۔ جب جس سے تو ملنے جاتا ہے اس کی محبت میں اپنے آپ کو بدلے گا، جب تو بدلے گا تو تجھے پتا ہوگا میں محبت کرتا ہوں، اور جب تو بدلے گا ہی نا اس کے لیے اپنے آپ کو تو تو اللہ رسول سے محبت نہیں کرتا، منافقت رکھتا۔ محبت تمہیں کیا درس دیتی؟ بدلنے کا۔ کس کے لیے بدلنا؟ جس سے تو محبت کرتا۔ جب تو بدلا ہی نہیں ہے تو سمجھ لیا تو محبت نہیں کرتا۔ یہ زندگی محبت کی بدلائی۔ جب تمہیں علم ہوگا کہ محبت کے علاوہ کوئی چیز ہمیں بدل نہیں سکتی، یعنی کہ نفس محبت سے آ رہی ہے، وہ محبت نہیں کرتا نور سے، تو جب وہ محبت نہیں نور سے کرتا تو ہماری زندگی کو بدلنے بھی نہیں دے گا۔ اب محبت نور والی محبت اور نفس والی محبت، مومن نور والی محبت کو اہمیت دیتا ہے، وہ محبت اللہ رسول سے، کیونکہ جب اللہ رسول سے محبت ہو جاتی ہے تو اس محبت کے بدلے اللہ تمہیں نور عطا کرتا ہے، اس نور سے تو اپنی زندگی کو بدلنے لگ جاتا ہے۔ وہ نور کیا ہے؟ نور الکتاب، یعنی قرآن۔ جو لوگ قرآن کے ہوتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بدلتے نہیں ہیں وہ اللہ رسول سے محبت نہیں کرتے۔ محبت، اگر وہ اللہ رسول سے محبت کرتے تو اللہ رسول کی محبت کو اپنا دیتے۔ اس لیے کہتے ہیں جو قرآن سے محبت کرتا ہے اللہ رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اب ثابت ہوا اس روز ہماری محبت کی دلیل کیا ہے؟ نہ نبی ہمیں نظر آ رہا ہے، نہ خدا نظر آ رہا ہے۔ دیکھنے کے لیے دلیل محبت کیا ہے؟ قرآن نظر آ رہا ہے، قرآن نظر آ رہا ہے، تو قرآن قیامت تک رہے گا۔ قرآن ہی حاضر ہونے کی دلیل ہے، قرآن ہی نور کی دلیل ہے، قرآن ہی نافع کی دلیل ہے، قرآن ہی پاکی کی دلیل ہے، قرآن ہی قرب کی دلیل ہے، قرآن ہی معرفت کی دلیل ہے، قرآن ہی عظمت کی دلیل ہے، اور قرآن ہی اللہ کے نور کی دلیل ہے۔ جب ہمارے پاس دلیل موجود ہو تو وہ دلیل کس کی ہے؟ کہ اللہ رسول کی کتاب تمہارے لیے دلیل ہے۔
اور جب تک تو اس دلیل کو اپنے لیے رہنما سمجھے گا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ یہ دلیل اگر تمہیں قرآن سے خدا اور رسول کی طرف لے جائے، اگر یہ قرآن تمہیں اللہ اور رسول کی محبت کی طرف لے جائے تو یہ قرآن تیرے لیے رہنما ہے۔ اگر اس قرآن کو پڑھ کر بھی تو اللہ رسول کی طرف نہیں جاتا تو یہ قرآن تیرے لیے گلے کا توق ہے۔ یعنی کہ علم ہی گلے کا توق بنا، علم ہی گلے کا ہار بنا۔ جب اللہ رسول تیرے پاس نہیں ہے تو قرآن تیرے پاس ہونا اللہ اور رسول کے حاضر یعنی کہ قریب ہونے کی دلیل ہے۔ جب تک تو قرآن کے قریب رہتا ہے اللہ رسول کے قریب رہتا ہے، کیونکہ اللہ اور رسول قرآن کے قریب ہیں۔ آج قرب خدا اور قرب رسول اور قرب ولایت اور قرب صحابہ تمہارے لیے کیا ہے؟ قرآن کے قریب، قرآن کے۔ جب سے تمہیں قرآن بتائے گا کہ قرب والے کیسے ہیں، قرب اللہ دیتا کس کو ہے اور قرب کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں اور قرب والوں کو ملتا کیا ہے اور قرب والے اپنے نفس کے ساتھ کیسے جہاد کرتے ہیں، جو تمہیں قرآن بتائے گا۔ اور قرآن وہی بتا رہا ہے تمہیں جو اللہ رسول بتا رہا ہے، جو اللہ رسول بتا رہا ہے وہی قرآن تمہیں بتا رہا ہے۔ اسی لیے تو اللہ رسول کی کسی بھی بات کو بے شک نہ کرنا اور نہ ضعیف سمجھنا، اس لیے قرآن شک سے پاک ہے۔ تمہیں قرآن شک سے پاک کرتے گا، اور پاک جو شک سے ہوں گے وہی اللہ کے دوست ہوں گے، مومن ہوں گے اور قرآن والے ہوں گے۔ اور جن کے دلوں میں شک ہوگا قرآن پاس رکھ کے بھی وہ قرآن کے نور والے نہیں ہوں گے۔ اس لیے اللہ نے قیامت تک کے لیے انسان کی رہنمائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قرآن کو ہی تمہارا رہنما کہا۔ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رسول ہمارے کتنے قریب ہیں، کس صورت میں قریب ہیں۔ شک سے پاک ہو کر اگر تم مانے، اور شک کیا ہے؟ تمہارا نفس، اور پاکی کیا ہے؟ اللہ کا نور۔ یعنی اگر نفس کی وجہ سے تو اللہ رسول کو مانتا ہے تو نفس تو ایمان ہی نہیں لایا تو جھوٹا ہے۔ اگر اللہ رسول کو نور کی وجہ سے حاضر مانتا ہے تو نور تو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے مگر اس پہ ایمان رکھنا لازم ہے۔ بشری صورت میں ہی اللہ کا نبی سب کو نظر آیا، نوری صورتوں میں تو لوگوں نے صرف تجلیاں دیکھی، کبھی کبھی، ہر وقت نہیں۔ مگر بشیر صورت یعنی کہ جسمانی طور پر ہر کسی نے دیکھا۔ آج ہم جسمانی طور پہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکتے، بنفسہ نفیس صورت میں، خواب کی صورت میں دیکھ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو خواب کی صورت میں دیکھا۔ کیوں دیکھا خواب کی صورت؟ تاکہ انسان جان جائے کہ خواب ہی تو حقیقت رہنمائی حق ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو خواب والی زندگی سے ہی تو کہتا ہے اس زندگی پہ ایمان لے آ جو خواب والی نہیں، بیداری والی زندگی ہے۔ وہ زندگی کون سی؟ کہا جنت کی زندگی، وہاں کوئی خواب نہیں ہوتا،
تو جب تجھے قرآن جنت کی طرف بلا رہا ہے جس میں خواب نہیں ہے، خواب میں تو بندہ تعبیر کرتے وقت کچھ نہ کچھ غلطی کر سکتا ہے، مگر قرآن اللہ تعالیٰ نے غلطی سے پاک اتارا ہے۔ وہ جب تیری زندگی یعنی کہ خوابی زندگی کی تمہیں تعبیر بتائے گا کہ تیری خوابی زندگی حقیقت والی زندگی کیسے بنے گی، جب تو حقیقت والی زندگی کو بنانے لگ جائے گا تو تو خوابی زندگی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سمجھے گا اور ایمانی زندگی میں بھی قریب سمجھے گا، چاہے نظر آئے یا نہ آئے اللہ دیکھ رہا ہے۔ قرآن تجھے پھر اللہ کے حاضر ہونے پر دلیل دے گا، حاضر جب دلیل تجھے مل جائے گی اللہ کے حاضر ہونے کی، مگر حاضر ہوتے ہوئے وہ نظر نہیں آ رہا، مگر ایک دن سب دیکھیں گے، کہا اس دن تو وہ بھی نظر آئے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی سب دیکھیں، آج ہمیں نہیں نظر آ رہا، اس دن تو نظر آئے گا، مگر اس دن سے پہلے بھی کسی کو خواب میں نظر آیا، کسی کو صحابہ کی زندگی میں نظر آیا، ٹھیک ہے۔ یہاں تو پھر بھی ہر جگہ کہیں نہ کہیں اشارہ مل گیا کہ نظر آیا، مگر اللہ تعالیٰ نے ہی تو اشارے دیے، اشاروں کا علم کیا ہے؟ جب ہم قرآن حدیث سے اشاروں کا علم پوچھیں گے تو اللہ کہے گا اشاروں کا علم حکمت والوں کے پاس ہوتا ہے۔ حکمت کس کے پاس ہوتی ہے؟ محبت والوں کے پاس ہوتی ہے، اور محبت کس کے پاس ہوتی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والوں کے پاس، جو اللہ کے رسول کے ہو جاتے ہیں ان کو اللہ اپنے رسول کی محبت عطا کرتے ہیں، اور محبت والے سمجھ جاتے ہیں اللہ کے علمی اشارے اسے بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہیں یا نہیں، وہ اشارے کا علم ہوتا ہے، محسوسات کا علم ہوتا ہے، خوشبو کا علم ہوتا ہے، تجلی کا علم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور خواب بیداری کا علم ہوتا ہے، یعنی کہ اس شخص نے ایسے ہی مجھے دیکھا جس نے بیداری کے عالم میں، جیسے صحابہ نے مجھے دیکھا، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے ایسا ہی دیکھا جیسے صحابہ نے بیداری کے عالم میں مجھے دیکھا، میری شکل میں کوئی دوسرا نہیں، سمجھو اس نے خواب میں بھی بیداری میں دیکھا، جس طرح صحابہ نے دیکھا۔ فرق یہ ہے کہ خواب میں دیکھا ہے، مگر خواب کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس نے مجھے ہی دیکھا، مگر وہ دیکھنا اگر صحابیت کی دلیل ہے تو خواب میں بھی دیکھنے والے کو صحابی کہہ سکتے ہو؟ ارے صحابی اصل میں دیکھنے سے نہیں بنتا، قرب میں بنتا ہے، یعنی قریب رہنے والا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب یعنی کہ مسجد حرم میں نہیں آتے تھے، اگر وہ صحابہ بھی تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ منافق ہے، منافق میرے حرم میں نہیں آئے گا اور کافر اللہ کے حرم میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، تو ثابت ہوا حرم میں بھی جانا مومن کا کام ہے، حرم میں جائے گا تو قرب میں آئے گا، کہ اللہ کے رسول کے حرم میں جانا اللہ کے رسول کے قرب میں ہونا ہے۔ اللہ نے حرم کی بات کر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حرم کی بھی بات کر دی، یہ نہیں کہ اپنی ذات کی ہی بات کی، اسی طرح اللہ کے حرم کی بھی بات کی، یہ نہیں کہ اللہ کی ذات کی ہی بات کی، کہ جو اللہ کے حرم میں ہے
وہ بھی اللہ کی پناہ میں ہے، اللہ کے قرب میں ہے، اور جو میرے حرم میں ہے وہ بھی محمد کی پناہ میں ہے، محمد کے قرب میں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ آج بھی حرم تمہارے لیے وہی ادب رکھتا ہے جو صحابہ اکرام کے لیے تھا۔ آج بھی حرم نبی کا تمہارے لیے وہی انعام رکھتا ہے جو صحابہ کے لیے، یعنی کہ ثواب آج بھی کم نہیں ہوا، حتیٰ کہ نبی تو حرم میں ہمیں نظر نہیں آ رہے منبر پہ بیٹھے ہوئے، ثواب بھی کم ہونا چاہیے کہ جی اس وقت صحابہ اور نبی حاضر تھے، اس وقت حرم میں ہم جاتے تو بات اور تھی، اب تو پردہ کر گئے ہیں، اب کیا جانا حرم میں، کا حرم کا مقام وہی رہے، حرم کا مقام وہی رہے گا، آج بھی وہاں ثواب وہی ہے۔ اللہ نے آج بھی اسے جنت کا ٹکڑا کہا۔ اب جو جنت کا ٹکڑا ہے اس میں کون نہیں جاتا؟ کہا کافر اور منافق نہیں، مشرک نہیں، اللہ نے ان کے لیے جنت حرام کر دی ہوئی ہے، وہی منکر ہوگا اللہ کے نبی کے حرم کا، جو اللہ کی جنت کا ہے۔ ٹھیک ہے، حرم کے بارے میں پڑھے تو یہ اللہ نے عزت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جلوہ فرما تشریف لائے، جس منبر پہ بیٹھتے تھے، یہ عزت اسے بھی دی تاکہ تم انسان جان جاؤ کہ اگر مٹی نبی کے حرم کی وجہ سے جنت ہو سکتی ہے تو پھر صحابی نبی کی وجہ سے جنتی نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، مگر کون؟ جو حرم والے ہیں، اور جو حرم میں نہیں آتے ان کے بارے میں کہا وہ منافق ہے، وہ منافق ہے، اور جو اللہ کے حرم میں نہیں جاتے کہا وہ کافر، وہ کافر ہیں، تاکہ تم جان جاؤ کہ کافر کون ہوگا جو اللہ کے حرم کی بے حرمتی کرے گا، اور منافق کون ہوگا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم یعنی کہ مسجد نبوی کی بے حرمتی کرے گا۔ یہ جانا کہ بے ادبی کرنے والے کو منافق کہا جاتا ہے، بے ادبی کرنے والے کو منافق کہا، تاکہ تم آسانی سے جان جاؤ کہ بے ادب کیوں کہا گیا ہے بے مراد، اور با ادب کیوں کہا گیا ہے با مراد، ادب کا مقام کیا ہے، مراد کیوں کہا گیا کہ اللہ اس کی تمام مرادیں پوری کرے گا جو ادب کرنے والا ہوگا، اور جو بے ادب ہوگا وہ مراد نہیں پا سکے۔ ادب دروازہ ہے، ادب دروازہ ہے، کس کا؟ انعام کے خزانوں کو حاصل کرنے کا۔ اللہ اس انسان کو انعام والا بنانے کے لیے اسے ادب کا حکم دیتا ہے، تاکہ ادب کرے گا تو میرے انعام یعنی کہ میری قدر کی وہ اہمیت سے واقف ہوگا، بے قدری نہیں کرے گا۔ تو شرع کیا کہتی ہے؟ قدر کرنا، اور ہم اردو والے کیا کہتے ہیں؟ ادب کرنا۔ ادب کیا ہے؟ اگلے کو اپنے سے بڑھ کر عزت والا سمجھنا۔ منافق کیا کہتا ہے؟ ہم برابر ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم اس کی عزت کیوں زیادہ کریں؟ اور ادب والا کیا کہتا ہے؟ نہیں، یہ عمر میں مجھ سے زیادہ ہے، یہ علم میں مجھ سے زیادہ ہے، یہ روحانیت میں مجھ سے زیادہ ہے،
یہ عبادت میں مجھ سے زیادہ ہے، یہ توکل اور صبر اور سلامتی میں مجھ سے زیادہ ہے، یہ پرہیزگاری اور متقی اور پرہیزگاری میں مجھ سے زیادہ ہے، یہ رات کی عبادت میں مجھ سے زیادہ ہے، یہ ذکر و ذکار میں مجھ سے زیادہ ہے۔ اس لیے اس کی فضیلت کو میں اس لیے مانتا ہوں کہ اللہ نے قرآن میں کہا یہ تم میں سے انعام والے ہیں۔ تو جو اللہ نے انہیں کہا ہے میں اللہ کی وجہ سے ان کی قدر کرتا ہوں کہ اللہ کے ہاں بھی یہی قدر والے ہیں۔ جو اللہ کے ہاں قدر والے ہیں ان کی قدر کرنا ہی اللہ رسول کی اطاعت ہے، میں اطاعت والا ہوں۔ یہ اللہ رسول کی اطاعت والا بننے کے لیے قدر کرنا لازم ہے، اور قدر کرنے والا کون ہے؟ جو ادب کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ہمیں اناج کی بھی قدر کا علم عطا کیا۔ اناج یعنی کہ روٹی کا اگر ٹکڑا بھی زمین پر پڑا ہوا ہے اسے چون کے اٹھا لو، اگر کھا سکتے تو کھا لو، ورنہ کسی جانور کو کھلا دو اور اس کی بے ادبی نہ ہو۔ یعنی کہ جب اللہ اناج یعنی کہ نفسوں کی بے ادبی سے منع کرتا ہے تو پھر انسان صحابہ، اہل بیت اور قرآن اور مومن کی بے ادبی کیسے کریں گے؟ ہم نے پڑھا ہوگا بے ادبی کے بارے میں اور ادب کے بارے میں، تو پھر ہم کسی کو عزت دیں گے نا۔ عزت دینے کا وجہ کیا؟ عزت جس کو دیتے ہو اسی سے شرم و حیا کرتے ہو، اسی کا ادب کرتے ہو، تو سمجھ لینا ادب عزت کے لیے ہوتا ہے۔ جو تم کسی کو عزت دیتے ہو تو اس کا ادب کرتے ہو، اور جو تم کسی کو عزت نہیں دیتے تو اس کی بے قدری کرتے ہو، اس کا ادب نہیں کرتے۔ تو یہ انسان پھر جان جائے گا کہ کس نے مجھے عزت دی، جس نے مجھے عزت دی ہے اس نے میری قدر کی ہے۔ اور پھر انسان کا فرض بنتا ہے جب اگلا تیری قدر کرے، تجھے ادب دے، تو تو اس سے بڑھ کر اس کی قدر کرنا۔ اللہ قدر اور ادب والوں کو انعام والا سمجھتا ہے۔ اگر تو انعام والا بننا چاہتا تو قدر والا، ادب والا بننا، یعنی کہ اہمیت اپنے سے بڑھ کر دوسرے کو اہمیت دیا کرو۔ مگر پاکی کیا ہے؟ پاکی یہ ذہن میں رکھ لینا کہ پاکی اس کی قدر ہے۔ لازم ہے کہ جس کی تو قدر کر رہا ہے، جس کی تو ادب کر رہا ہے، وہ پاکی والا بھی ہے یا نہیں؟ اگر وہ پاک نہیں ہے تو اس سے منہ پھیر لے۔ ٹھیک ہے؟ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا جو تم پہ حلال کیا وہ تمہارے لیے پاک ہے، جو تم پہ حرام کیا وہ تمہارے لیے ناپاک ہے۔ ثابت ہوا پاکی کی طرف ہم نے جانا ہے اور ناپاکی سے منہ پھیر لینا ہے۔ ادب کی اہمیت بھی پاکی سے پتہ چلتا کہ ہم نے ان چیزوں کا، ان لوگوں کا، ان نفسوں کا ادب کرنا ہے جن نفسوں کو اللہ نے پاک پیدا کیا ہے، پاک پیدا کیا ہے اور پاکی پہ قائم ہیں۔ پاکی اللہ کی کیا ہے؟ یعنی ہم نور اور نور کے ساتھ وہ جڑے ہوئے ہیں، قائم ہیں، وہ نور سے کبھی جدا نہیں ہوتا، اور جو ان سے نور جدا نہیں ہوتا ان کے ساتھ ہی خدا ہوتا ہے، اور جو ناپاک ہو جاتے ہیں ان سے نور اٹھا لیا جاتا ہے، ان کے ساتھ نور نہیں ہوتا۔ اس لیے رزق میں بھی ہم نے پاک دیکھنا ہے، لباس بھی ہم نے پاک دیکھنا ہے،
کہ ہمیں پتہ چل گیا پاکی کون اپناتا ہے، جو اللہ سے نور مانگتا ہو یا نور والا ہو یا نور کی طرف آنے کے لیے قدم بڑھائے تو وہ پہلے پاک ہوتا ہے، پاک۔ تو اسلام پاکی ہے، جب تک تم اسلام میں پاکی کو اختیار نہیں کرو گے تو تم نوری نہیں ہو سکتے، اللہ تمہیں نور نہیں عطا کرے گا۔ تو بہت سی پاکیاں ایسی ہیں اللہ نے انہیں پاکی کا تو نور عطا کر دیا، کس کا؟ اب نوروں کی قسمیں ہیں، پاکی کا نور عطا کر دیا مگر قرب والا نور نہیں دیا، ایمان والا نور نہیں دیا۔ وہ انسان کو دیا، مومن کو، ٹھیک ہے، کسی اناج والے کو نہیں دیا، گندم کو نہیں دیا، پاک ہے، مٹی پاک ہے، اسے وہ نور نہیں ملا، پاکی والا ملا مگر ایمان والا نہیں ملا، اور ایمان والا کچھ کو ملا انسانوں میں سے مگر اس کو قرب والا نہیں ملا، یعنی دیدار والا۔ نوروں کی بھی قسمیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ نفسوں کو اپنی رحمت سے پاک کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو نے نفسوں کو دھو دیا، وہ دھونے سے پاک، ایمان لانے سے پاک نہیں ہوئے۔ تو دیکھنا بہت سے نفس ایسے ہیں کہ اپنے آپ کو دھو کر کہتے ہیں ہم پاک ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت سے نفس ایسے ہیں وہ کہتے ہیں ہم دھو کر بھی پاک ہیں اور ہم ایمان لا کر بھی پاک ہیں، یعنی کہ ہمارے قلب بھی پاک ہے اور ہمارے جسم بھی پاک ہے، اللہ نے ہمیں جسمانی پاکی بھی عطا فرمائی ہے اور ایمانی پاکی بھی عطا فرمائی، یہ اللہ پر، ہاں اللہ کا ہم پر انعام ہے ایمان، اور تم پر اللہ کا انعام نہیں احسان ہے، احسان ہے۔ احسان اللہ اس لیے کرتا ہے تاکہ انعام والوں کی تم تعریف کرتے ہو، اگر انعام والے نہ ہوتے تو اللہ کسی پہ احسان نہ کرتا۔ احسان انعام والوں کی پہچان کے لیے ہوتا ہے تاکہ تم آسانی سے انعام والوں کو پہچان سکو اور ان کے احسانوں کی وجہ سے جو اللہ تم پہ احسان کر رہا ہے اس وجہ سے ان کو قدر والا مان سکو۔ تو پھر اللہ کہتا ہے یہ زمین پہ میں احسان کب کرتا، جب میرا بندہ مجھ سے رو کے دعا مانگتا، رو کے دعا، میں ان پہ بھی احسان کر دیتا ہوں جو احسان کے قابل نہیں ہوتے، یعنی ایسی مخلوق جو تیرے ساتھ گناہ کر رہی ہے اس کے باوجود میں اسے پکڑ نہیں کرتا، کیوں نہیں کرتا؟ کہ مجھے اپنے دوست سے شرم آتی ہے کہ میرا دوست کیا کہے گا، کہ تو اپنے دوستوں کی وجہ سے اس کے آس پاس والوں پہ رحمت کرتا ہے، عذاب کیسے؟ پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ جان لو کہ میں کسی پہ عذاب نہیں کرتا، کس کی وجہ سے؟ کہا جب تک میرا دوست ہوتا ہے، اور اگر دوست سے ہوتے ہوئے تمہیں اللہ کی پکڑ آتی ہے اور تم کو مجھے اللہ کی پکڑ آ گئی تو یہ تمہاری تہمت ہے اللہ پہ لگانا، تجھے تمہاری بے قدریوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے جو میرے دوستوں کی کرتے ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے تم پکڑے جاتے ہو، ان وجہ سے میں تمہیں سزا نہیں دیتا، وہ گناہ ہی تیرے لیے سزا دے، دنیا میں آخرت میں بھی تجھے عذاب دوں گا اور تیرے گناہ بھی تیرے لیے عذاب بن جائیں گے، اور دنیا میں عذاب کسی کو نہیں دوں گا،
دنیا میں نے بولا میرا عذاب کب شروع ہوگا اور میرا انعام کب شروع ہوگا؟ کہا مرنے کے بعد، مرنے کے بعد تم دیکھ لینا انعام والے کون ہیں اور عذاب والے کون ہیں۔ دنیا میں تمہیں نہیں پتا چلے گا کون انعام والا ہے کون عذاب، سب اپنے آپ کو اچھا ہی کہتے ہیں۔ کافر بھی کہتا ہوگا میں بھی اچھا ہوں، ہر کوئی اچھائی کے لیے لڑ رہا ہوگا، ہر کوئی اپنی زندگی کے لیے لڑ رہا ہے۔ ہر انسان کو، ہر جاندار کو تم دیکھو کہ جہاد کر رہا ہے تو سارے کہیں گے ہم شہید ہیں، سارے کہیں گے۔ کافر بھی کہے گا میں بھی شہید، منافق بھی کہے گا میں بھی شہید، مشرک بھی کہے گا میں بھی شہید، یہودی اور نصرانی بھی کہے گا میں بھی شہید، اور مسلمان بھی کہے گا میں بھی شہید۔ سارے ہی تو تمہیں شہادت کا دعوے دار نظر آ رہے ہوں گے کہ ہر کوئی اپنے کو شہید کہتا ہے، مگر اللہ کسے شہید ہے اس دن اللہ تمہیں بتائے گا قیامت آ جائے کہ اللہ کے ہاں کون شہید ہے۔ اللہ نے دنیا میں بتا دیا اور قیامت کے دن تمہیں دکھا دے گا۔ جو ایمان نہیں رکھتے اور جو ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ کے بتانے پہ ہی یقین کرتے ہیں، وہ اللہ سے یہ نہیں کہتے ہمیں دکھا تو ہم یقین کرتے۔ اللہ نے جو قرآن ان کو دیا، جو رسالت انہیں عطا کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی عطا کی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ رہنمائی پہ شک کرتے ہیں اور نہ ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نازل قرآن ہوا اس پہ شک کرتے ہیں۔ وہ شک سے پاک ہوتے ہیں اور جو شک سے پاک ہوتا ہے وہی تو ایمان والا ہوتا ہے، یعنی کہ یقین کرنے والا، اور جو سوالات کرتا ہے وہ شک والا، اس لیے وہ مطمئن ہونا چاہیے۔ اور ایک مطمئن ہونے کے لیے سوال کرتا ہے، اللہ نے اسے بھی اجازت دی نفس مطمئنہ کے لیے، یعنی کہ تو اپنے نفس کو مطمئن کرنے کے لیے اگر کسی سے سوال کرتا ہے تو تیرا سوال کرنا جائز ہے، تو پوچھ لیا کر تاکہ تیرا نفس سرکشی سے باز رہے اور مطمئن ہو جائے۔ اپنے نفس کو اگر مطمئن کرنے کے لیے تم کسی عالم دین سے، قرآن حدیث سے علم میں سوال کرتے ہو تو یہ سوال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، مگر اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہو تو یہ حرام ہے۔ خوش کرنے کا کیا ہے؟ یعنی کہ لوگ مجھے جانے کہ میں سوال کرتا ہوں، مجھے معلوم ہے تو میں سوال کرتا ہوں، تو تمہاری اللہ پھر نیچے دیکھے گا کہ تو سوال کرتے وقت کیا چاہتا تھا، اللہ کی چاہت چاہتا تھا یا لوگوں کی چاہت چاہتا تھا، اللہ کی نظر میں عزت چاہتا تھا یا لوگوں کی نظر میں عزت چاہتا تھا، اللہ کے ہاں دولت چاہتا تھا یا لوگوں کی دولت سے دولت چاہتا تھا۔ تو جو چاہتا تھا اللہ تمہیں وہی عطا کرے۔ اب تیرا چاہنے پر بھی سوال ہے کہ تیرے سوال پر تیری چاہت کیا ہے؟ اپنے نفس کی اصلاح تھی یا دوسروں کے نفس کی اصلاح تھی یا اپنی مشہوری تھی یا اپنا تمہیں ڈنکا بجانا تھا یا ریاکاری تھی یا اپنے آپ کو اوپر لانا چاہتا تھا یا دنیا داروں کو دکھانا چاہتا تھا کہ میں علم والا ہوں؟ اسی طرح تم سے پوچھا جائے گا کیا مطالعہ کی، پھر شہیدوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ تو اللہ اور اللہ کے نبی اور اللہ کے دین کے لیے شہید ہوا تھا یا اپنی تعریف کے لیے شہید ہوا تھا کہ لوگ میری تعریف کریں؟ ان سے بھی پوچھا جائے گا۔
تو جب یہ علم ہوگا کہ نسبت کی بدولت ادب کرنا لازم ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو کوئی چیز چھو جائے اس کو بھی تو نے اس کا بھی ادب کرنا ہے، تیرے لیے اللہ کے نبی کے پاؤں سے لگی ہوئی مٹی کا بھی ادب لازم ہو جائے گا۔ یہ ادب ہے کہ اس مٹی کی اب قیمت کیا ہے اللہ کی۔ جب تجھے معلوم ہوگا دکھنے میں دلیل تو اس کی مٹی سے مٹی ہی دے گا، مگر نسبت سے اس مٹی کی دلیل بدل جائے گی، وہ مٹی جنت کا نور ہو جائے گی، جنت کا نور۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت تعریف رسالت شان حق کیا ہے؟ کیا آپ کے قدموں کی مٹی کا بوسہ دینا، جنت کی مٹی کے بوسے دینا۔ اس لیے حضرت عمر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب بوسہ دیا حج اسود کو تو یہی کہا تو جنت سے آیا ہوا، ایک جنت سے آیا ہوا ہے، ایک جنت جائے گا۔ فرق یہ ہے، ٹھیک ہے؟ کون جنت میں جائے گا؟ کہا جو اللہ کے نبی کے پاؤں سے مٹی، پتھر، کنکر، کانٹا لگ جائے گا، ادب میں تکلیف ثابت ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو نفس تکلیف نہیں دیتا وہ نفس جنتی ہو جاتا ہے، اور جو تکلیف دیتا ہے وہ جہنمی۔ ذاتیات، ذاتی نبی کی تعریف ایک ہے، صفاتی نبی کی تعریف ایک ہے، نوری نبی کی تعریف ایک ہے، محبت میں نبی کی تعریف ایک ہے، اتباع میں نبی کی تعریف۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفوں کو مختلف علموں سے دیکھو گے تو تم کہو گے اللہ ملے گا ہی اس کو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اپنانے والا ہوگا۔ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کو اپنا لیا اللہ نے اسے اپنا بنا لیا، اللہ نے اسے اپنا بنا لیا۔ اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا قائل ہی نہ ہوا، تعریف کو جتلاتا رہا، وہ اللہ رسول کو یعنی کہ اللہ کی توحید جتنی مرضی تعریف والی بیان کرتا رہے وہ کبھی جنتی نہیں ہو سکتا۔ تو توحید تو بیان آج بھی ابھی اس کا رہا، ٹھیک ہے، مگر کبھی کسی رسول کی اس نے تعریف نہیں، کبھی نہیں۔ اللہ سے تو وہ نہیں لڑ رہا، نہ اس نے کہا میں اللہ تجھ سے لڑوں، کہا تیرے ماننے والوں سے لڑوں گا۔ ماننے والے کون ہیں؟ کہا رسول، اور جو ان کے ماننے والے، جو رسولوں کو ماننے والے، ان کو بہکاؤں گا، دین سے دور کروں گا، تیرے دین کی طرف نہیں آئے۔ یہ نہیں اس نے کہا کہ میں اللہ تیری طرف نہیں آنے دوں، تیرے دین کی طرف، کیونکہ تیری طرف وہی ہے جو تیرے رسول کی طرف ہے، تیری طرف وہی ہے جو تیرے دین کی طرف ہے، میری طرف تیری طرف اب کوئی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ میں کسی رسول کے ذریعے نہیں تیرے پاس ہے، میں کسی کتاب کے ذریعے نہیں تیرے پاس ہے، میں کوئی نسبت کے ذریعے تیرے پاس نہیں عزت پائی، میں نے تو عبادت اور سجدوں کے ذریعے عزت پائی ہے۔
جب ابلیس سے پوچھو گے تمہیں درجے کیسے ملے تو وہ کہے گا میں سجدے کرتا تھا اللہ کی عبادت، اللہ اس کے بدلے مجھے انعام دیتا ہے۔ کہا وہ انعام کیسے ملتے ہیں؟ اب بھی اللہ سے کرے گا جس طرح ابلیس کو انعام والا بنا رہا تھا، کہا نہیں اب اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ اس وقت اطیع اللہ و اطیع الرسول نہیں تھا، کہ اللہ نے کسی کو رسول بنایا ہی نہیں تھا، اس لیے اس وقت لازم نہیں تھی اطاعت رسول کی، اس لیے وہ توحید کی ہی اطاعت ہے۔ تو جو زیادہ تمہیں توحید کا سبق دے، کہا یہ سبق تو ہم نے ابلیس سے بھی سیکھا تھا، مگر اطاعت رسول کا سبق دے یہ ہم نے سبق رسولوں سے سیکھا تھا۔ ایک سبق تو تمہیں شیطان بھی دے دے گا، وہ کون سا سبق دے گا؟ اللہ کی عبادت کرنے سے انعام بھی، اللہ کی عبادت۔ اور ایک سبق تمہیں کون دے گا؟ اللہ کے نبی کی شان بیان، یعنی کہ درود پڑھنے سے تیری عبادت قبول ہوتی ہے، تیری دعا قبول ہوتی ہے۔ ابلیس کی عبادت قبول اور دعا کیسے ہوتی تھی؟ اللہ کے اسموں کے ذریعے۔ وہ دستک درود سے نہیں دیتے، وہ دستک اسموں سے دیتا۔ آج بھی قرآن میں ہے اللہ کے اسموں کو پکارو اللہ تمہاری مدد کرے۔ جو یہ آیتیں پڑھیں گے، یہ حدیثیں پڑھیں گے، وہ تو کہے گا قرآن کیا ہے، کا شرط کیا رکھی ہے قرآن نے؟ یہ سب آسمانوں کا دستک دینے کب جائیں گے؟ جب تم محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کر کے درود پڑھنے والا ہوگا، پھر جائیں گے۔ اگر وہ تمہیں پیر اسموں پہ ہی لگا تو وہ پیر تمہیں دھوکہ دے گا، یہ شیطانی پیر، تو اس نے بتایا ہی نہیں ہے کہ اللہ نے اب کیا رکھا ہے، اور جو پہلے انبیاء تھے ان کے لیے کیا رکھا تھا۔ ان کے لیے سم رکھے تھے، وہ اسموں کے ذریعے معلومات لیتے تھے آسمانوں کا بھی اور زمینوں کی۔ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے، یہ تمہیں ظاہر باطن ساری خبریں بتائے گا، تم ان سے پوچھا کرو۔ اب تو نے اللہ سے نہیں پوچھنا، کس نے نہیں؟ اللہ نے کہا ہے تو نے اب کس سے پوچھنا ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ اللہ کا جب پتہ چل گیا کہ اب آپ نے دین اللہ سے نہیں سیکھنا، حکم اللہ سے نہیں پوچھنا، رضا اللہ سے نہیں پوچھنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا ہے کہ اللہ کیسے راضی ہوگا۔ مگر ابلیس نے کسی سے پوچھا نہیں تھا کہ اللہ کیسے راضی ہو۔ تم نے پوچھ کے اللہ کو راضی، بغیر پوچھے صرف ابلیس نے اللہ کو راضی۔ اگر تم بھی بغیر پوچھے اللہ کو راضی کر رہے ہو تو تم بھی ابلیس کی طرح ایک دن تکبر، غرور اور گھمنڈ والے، اور جب پوچھ کے کر رہے ہو تو کہیں نہ کہیں شرم و حیا سر جھکانے والے ہو، یعنی کہ ادب والے ہو جاؤ گے۔ اور اگر خود سے خدا کو ڈھونڈ رہے ہو، جس طرح ابلیس خود سے خدا کو ڈھونڈنے لگ گیا، تو تم بھی گستاخ اور بے ادب ہو۔ اس لیے تمہارے لیے استاد رکھے گئے، ابلیس کے لیے کوئی استاد نہیں۔ ابلیس تو کوئی سکھانے والا نہیں تھا، جیسا اس نے چاہا اللہ کو اسی طرح اللہ اس سے راضی ہوتا رہا، مگر اب اللہ کو جیسا تو چاہتا ہے ویسے نہیں راضی، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا۔
اپنی مرضی سے اللہ کو راضی نہیں کرنا، اپنی چاہت سے اللہ کو راضی نہیں کرنا۔ اب اللہ کے رسول کی مرضی اور اللہ کے رسول کی محبت و چاہت سے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ خود سے اب تو اللہ کو راضی نہیں کر سکتا جب تک اللہ اور کا رسول کو راضی نہیں کرو گے، اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرو گے، اللہ کے رسول کی چاہت کو نہیں اپناؤ گے، اب تم عبادت سے اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ اس نے عبادت سے اللہ کو راضی کیا، اللہ کی محبت اور چاہت کا ذکر نہیں آتا کہ وہ اللہ سے محبت کرتا تھا۔ محبت کا ذکر صرف آدم اور انبیاء اور آدم کی اولاد میں ہے۔ شیطان کو اللہ نے محبت دی نہیں تھی، عبادت تھی۔ ہمیں عبادت اور محبت دونوں چیزیں اللہ نے عطا کر دی تاکہ ہم میں ادب بھی پایا جائے اور ہم میں قرب بھی پایا جائے۔ عبادت و قرب ہے، محبت ادب ہے۔ عبادت قرب اور محبت ادب ہے۔ دونوں کی تعریف کرنا انسان کے لیے لازم ہے۔ عبادت بھی تعریف کے لیے ہے، ادب بھی تعریف والے کے لیے ہے۔ یہ دونوں جملے اللہ نے کیوں پروئے ہیں؟ محبت اور علم۔ محبت تجھے ادب سکھا دے گی، علم تجھے قرب بتا دے گا کہ قرب کن لوگوں کا تو نے لینا ہے اور کن ذریعوں سے تو اللہ کے قرب والا ہو سکتا ہے، یہ تمہیں علم بتا دے۔ اور محبت کیا بتائے؟ تجھے قرب والے کے لیے کرنا کیا ہے؟ جس کا تو قرب حاصل کرنے کے لیے علم لے رہا ہے، اس کے لیے تمہیں کرنا کیا ہے؟ کہا محبت میں کرنا جو بھی کرنا۔ اس میں اب علم میں نہیں کہا علم تو تمہیں بتا رہا ہے کہ یہ کر، مگر کرنا کیوں ہے؟ کہا محبت کر کے کرنا۔ صرف علم رکھتی نا کہ جی علم نے کہا تھا نہیں کیا، اس لیے میں نے نہیں کیا۔ علم کہہ رہا ہے نماز پڑھ، اس لیے میں نے کہا تو پڑھتا ہے نا تو ساتھ محبت رکھ لے ورنہ قبول نہیں ہوتی۔ علم جتنا مرضی ہو، علم کے ذریعے جتنی مرضی رہنمائی، عبادت، روزہ، ذکر، زکات، خیرات، صدقہ کرتے رہو، اگر محبت کو نہیں اپناؤ گے تو اللہ کے ہاں نہ عبادت، نہ صدقہ، نہ خیرات، کیونکہ نہ علم تمہارے لیے نہ فائدہ۔ اس لیے اللہ نے کہا علم تمہیں میری محبت کی طرف بھی بلاتا ہے، اور میری محبت تمہیں کیا دے گی؟ کہا میرا نور تمہیں عطا کرے گی۔ علم تو صرف نور کی قدر کے لیے ہے اور محبت صرف نور کے لیے۔ ایک تمہیں قدریں بتائے گا، ایک تجھے قدر والا بنائے گا۔ اب قدریں تمہیں علم بتائے گا اور محبت قدر والا بنائے گا، یعنی نور والا۔ علم تجھے نور والا نہیں بنا سکتا، کیا نہیں بنا سکتا؟ مگر نور کی پہچان بتا سکتا ہے، نور والا نہیں بنا سکتا۔ محبت تمہیں نور والا بنائے گی اور علم سے تو پہچانا جائے گا۔ علم پہچان کے لیے ہے، علم پہچان کے لیے، اور محبت نور کے لیے ہے، یعنی ایمان کے لیے۔ ایمان نور ہے، علم اس نور کی دلیل ہے۔